آج ہم انشاءاللہ والدین کے لیے دعاؤں کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم کس طرح ان کے لیے بہترین دعائیں کر سکتے ہیں، کیونکہ والدین وہ ہستی ہیں جن کے احسانات ہم پر سب سے زیادہ ہیں۔ ان کے احسانات کا بدلہ ہم چکا نہیں سکتے، لیکن ہاں ایک صورت ہے کہ ہم ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، خصوصاً اس وقت جب وہ دنیا سے جا چکے ہوں اور ہم ان کے لیے کسی قسم کی کوئی جسمانی خدمت یا مالی خدمت یا کسی اور طریقے سے کوئی مدد ان کی نہ کر سکتے ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دعا کرنا بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ہمیں حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے مانگتے رہنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم پر انسانوں میں سے سب سے بڑا احسان ہمارے والدین کا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حق کے بعد سب سے بڑا حق ہمیں والدین ہی کا بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ پختہ عہد لیا کہ تم لوگ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے جتنی وہ محبت کے ساتھ ہمیں پالتے ہیں۔ بچے والدین کی خدمت عزت کرتے بھی ہیں تو بعض اوقات مشکل میں پڑ کر بد دلی کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ نہیں جو والدین کی محبت اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے، اور وہ ہر کام خوشی خوشی کرتے ہیں۔ والدین اپنے بچوں کے بڑا ہونے کی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بچے ان کے خیر و عافیت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے کی دعائیں مانگتے ہیں۔ والدین میں سے بھی خاص طور پر ماں کا حق ادا کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ باپ کے مقابلے میں بچے کی پیدائش، تعلیم اور تربیت میں ماں کا حصہ اور ہاتھ زیادہ ہوتا ہے، وہ تکلیفیں بھی زیادہ اٹھاتی ہے۔ اور والدین کے لیے دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ادب اور احترام کا سلوک بھی کرنا چاہیے، خواہ وہ مسلمان نہ بھی ہوں، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار نہ بھی ہوں۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسما کی والدہ ان کے پاس آئیں جو کہ ابھی اسلام قبول نہیں کی تھی، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور پوچھا کہ میری والدہ میرے پاس آئی ہیں اور بہت رغبت کے ساتھ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں، تو کیا میں ان سے مل سکتی ہوں، ان کی مدد کر سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا تھا صلی امکی، تم اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اس بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں بھی حکم دیتے ہیں کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک بنائے جس کا تجھے کچھ علم نہیں، تو تم ان کا کہنا نہ ماننا، البتہ دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ بھلا سلوک کرنا، ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رفاقت کرنا، یعنی عمدہ طریقے سے، اچھے طریقے سے زندگی بسر کرنا۔ پھر اسی طرح خاص طور پر والدین کے ساتھ نرم سلوک کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ والدین جو عمر میں بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں یا جس طرح ان کی قربانیاں زیادہ ہوتی ہیں تو وہ اپنی اولاد سے زیادہ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں، تو انہیں بچوں کی طرف سے ملنے والی چھوٹی سی تکلیف بھی بہت ناگوار ہوتی ہے۔ تو اس لیے خاص طور پر ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہے والدین کے ساتھ معاملہ کرتے وقت، یعنی گفتگو میں بھی، پوسچر میں، رویے میں، معاملے میں، ہر چیز میں نرمی برتنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری کے ساتھ ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے محبت اور شفقت کے ساتھ پالا تھا۔ اس سلسلے میں ہمیں ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یعنی سب سے پہلا کام نماز
اور پھر انسانوں میں سے والدین کے ساتھ حسن سلوک. لیکن عام طور پر والدین کو اولاد کے ساتھ شکایت ہی رہتی ہے، کیونکہ بعض اوقات لوگ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر لیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بھی معاملہ کر لیتے ہیں، لیکن والدین کے ساتھ ان کا وہ شفقت اور محبت کا معاملہ نہیں ہوتا جس کو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آیت میں کتنی تاکید کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کہ تم اپنے پر یعنی اپنے کندھے ان کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھکا کے رکھو. یعنی جب ان کے سامنے بیٹھو یا کھڑے ہو یا بات کرو تو اس وقت بھی تمہارے اندر ایک خاص قسم کا جھکاؤ ہونا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ والدین کو اف تک کہنے کی اجازت نہیں. بعض اوقات انسان کا اپنے والدین کے ساتھ ڈس ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، کسی بات پر اختلاف ہو سکتا ہے، وہ دین کا معاملہ ہو سکتا ہے، وہ دنیا کا معاملہ ہو سکتا ہے، وہ سوچ کا فرق ہو سکتا ہے، وہ جنریشن گیپ ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی، لیکن اس میں اولاد کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ والدین کے ساتھ بدتمیزی کرے. ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ تم ان کو اف تک نہ کہو اور ان سے ڈانٹ کر بات نہ کرو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ جب بات کرو تو بہت عزت کے ساتھ کرو، احترام کے ساتھ.